اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، حج سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے محفل کا سوال ہے کہ شیخ مکہ سے مینا یہ جو سفر ہے یہ کیسا طے کیا جائے، کب کیا جائے، اس بارے میں بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و حجاج کرام، اب ہم باقاعدہ طور پر حج کی روانگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اگر ہم دیکھیں کہ حاجی کا جو حج ہے وہ 8 ذوالحجہ کی ظہر سے شروع ہوتا ہے، یعنی حاجیوں کو 8 ذوالحجہ کی زوال تک مینا پہنچنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ لیکن آج جب کہ لاکھوں بلکہ دسیوں لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں تو سب کے سب کا 8 ذوالحجہ کو نکل کر وہاں پر ظہر میں پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو انتظامیہ ہوتی ہے، حج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے حاجیوں کو ہو سکتا ہے 8 ذوالحجہ کے بجائے 7 ذوالحجہ کو ہی لے جانے کا پلان بنائیں۔ تو آپ اپنی بلڈنگوں پر جو نوٹس بورڈ ہوتا ہے وہاں پر لگنے والے اعلانات پر توجہ دیجیے۔ عام طور پر ہمارے حاجی اس طرح کے اعلانات اور نوٹس بورڈ پر کوئی توجہ دیتے نہیں ہیں، بعد میں آخر میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ وہاں پر توجہ دیجئے۔ 7 تاریخ کے دن ہو سکتا ہے آپ کو نوٹس بورڈ پر یہ اعلان لگوایا جائے کہ آج رات کو آپ کو اتنے بجے تک تیار ہونا ہے تاکہ ہم مینا کے لیے نکلیں۔ تو آپ انتظامیہ کا تعاون کیجئے، ساتھ دیجئے، خواہ مخواہ بحث مت کیجئے، آج کیوں جانا، کل جائیں گے، کل جانا سنت ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس حوالے سے، جیسے ہی نوٹس بورڈ پر آپ کو مان لیجئے بتایا گیا کہ رات میں 10 بجے یا 12 بجے آپ کو نکلنا ہے، تو اب آپ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھنا ہے۔ اب ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حج 3 طرح کا ہے، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ ہم اختصار کے ساتھ اپنی اس پچھلی بات کو تھوڑا سا دہراتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں انہوں نے تو آلریڈی میقات سے احرام باندھ کر آئے ہیں، تو وہ حالت احرام میں باقی ہیں، تو یہاں پر ہم ان کو تھوڑا سائیڈ میں کرتے ہیں۔ دوسرا، حج قران کرنے والے، حج قران کرنے والے بھی میقات سے انہوں نے عمرے اور حج کا ایک ہی احرام میں اس کی نیت باندھی ہے، لہٰذا اب ان کا بھی یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، وہ پہلے ہی سے حالت احرام میں ہے، عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے احرام میں باقی ہے، تو وہ بھی اب سائیڈ میں ہو جائیں گے۔ اب باقی رہتے ہیں حج تمتع کرنے والے۔ حج تمتع کرنے والے چونکہ اپنے اصل میقات پر انہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا اور یہاں آ کر عمرہ کرنے کے بعد وہ عمرے سے حلال ہو گئے تھے، حالت احرام سے باہر ہو گئے تھے، اب انہیں 8 ذوالحجہ کو یا انتظامیہ کے کہنے پر 7 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ کر نکلنا ہے۔ تو پہلی چیز، حج کا احرام کہاں باندھیں گے؟ آپ جس بلڈنگ میں ہیں آپ اسی بلڈنگ میں آپ اپنا حج کا احرام باندھیں گے۔ آپ کو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو حرم جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز، آپ کو وہ تمام تیاریاں کرنی ہیں جو آپ یہاں سے کیے تھے، یعنی آپ اپنے زائد بال نکلوائیں، چاہے مونچھ کے بال ہو تو آپ اس کو تراش لیں، زیر بغل زیر ناف بال وغیرہ صاف کر لیں، ناخن وغیرہ آپ نکال لیں۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ یا بعض حاجی جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں یا یہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ 1 ذوالحجہ کے بعد بال کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم یہ بات کر دیں
کہ یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بال یا ناخن کاٹنے سے منع کیا ہے وہ کون ہے؟ جو من کان منکم یضحی، تم میں کا جو آدمی اضحیہ کر رہا ہے، یعنی غیر حاجی، دنیا بھر میں جو حاجی حضرات جو غیر حاجی قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا نام اضحیہ ہے، اور حاجی جو قربانی کرتا ہے حاجی کی قربانی کا نام ہدی ہے۔ لہٰذا یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اضحیہ کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ آپ نئے سرے سے، اگر آپ بہت پہلے عمرہ کر چکے ہیں، شروع کے دنوں میں آئے ہیں، آپ کے بال اگ آئے ہیں، تو آپ بالوں کی صفائی کیجئے، ناخن صاف کیجئے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نہا لیجئے۔ نہا کر مرد حضرات کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بدن میں خوشبو لگا لیں، اچھی طرح سے مل لیں اس کو، اور پھر اسی طرح سے مرد حضرات، ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا جو سامان سے متعلق تھی کہ حاجی اپنے ساتھ کیا سامان لے جائیں، اس میں ایک چیز ہم نے یہ بتائی تھی کہ وائسلین بھی آپ اپنے ساتھ میں رکھیں۔ اب یہاں پر 7 ذو الحجہ کو جب آپ احرام باندھ رہے ہیں تو مرد حضرات وائسلین لے کر اپنی رانوں کے پاس اچھی طرح سے اس کو مل لیں، اچھی طرح سے لگائیں۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو حج کے میدانوں میں کافی چلنا ہوگا، اور اس چلنے میں چونکہ اندر انڈرویئر نہیں ہوتی ہے تو چل چل کر یہ پیروں کے بیچ میں رگڑ پیدا ہوتی ہے جس سے زخم ہوتا ہے، اور اس زخم سے بندے کا چلنا محال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ وائسلین لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، بڑا آسانی کے ساتھ آپ چلنا پھرنا کر سکیں گے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وائسلین بھی اس میں خوشبو ہے۔ وائسلین میں خوشبو نہیں ہے، ایک طرح کی بو ہے، اور آپ اس کو خوشبو کے طور پر استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کو ایک مرہم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ خوشبو لگانا احرام کے نیت باندھنے کے بعد، یعنی حج کی نیت باندھنے کے بعد آپ پر ممنوع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو آپ حالت احرام میں داخل نہیں ہوئے، جب آپ نے خوشبو لگایا ہے تو وائسلین تو خوشبو نہیں ہے، اس کا لگانا بدرجہ اولا صحیح ہے۔ اس کے بعد اب آپ جو اچھا خواتین اپنا جو اسلامی لباس ہے وہ لباس پہنے، اس میں کوئی رنگ کی پابندی نہیں ہے، کوئی لباس کی پابندی نہیں ہے، اتنا ہے کہ مردوں جیسا لباس نہ ہو، جیسے پینٹ ٹی شرٹ نہ ہو، یا تنگ فٹ کپڑے نہ ہو، ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں، اوپر سے عبایا ہو، پھر نقاب نہ باندھے، لیکن مردوں کے سامنے سے آنے گزرنے پر اپنے چہرے کو ڈھانکے جیسا اسکارف اپنے ساتھ میں رکھیں، دستانے نہ پہنے۔ باقی کا احرام کے حوالے سے ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کنڈیشن کرنا ہے، کنڈیشن کے حوالے سے بھی ہم نے عمرے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو کنڈیشن کر سکتے ہیں۔ اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یا اللہم محلی حیث حبستنی۔ اب آپ نہا دھو کر سب احرام کی چادریں پہننے کے بعد نیت کریں۔ نیت کس طرح سے؟ لبیک حجن، یا اللہم لبیک حجن۔ اس کے علاوہ کچھ اور نیتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو اتنا ہی جملہ کہنا ہے، کنڈیشن کرنا ہو تو کنڈیشن کرنا ہے، اور اگر آپ کسی اور کا حج کر رہے ہیں، حج بدل کر رہے ہیں، تو آپ کو کہنا ہوگا لبیک حجن ان محمد، کہ آپ محمد کی طرف سے حج کر رہے ہیں۔ یا کوئی خاتون ہے تو لبیک حجن ان عائشہ، کہ آپ عائشہ کی طرف سے حج کر رہے ہیں، مطلب حج بدل میں آپ اس کا نام مینشن کریں گے، آپ اس کا نام بتائیں گے جس کے نام کا آپ حج کر رہے ہیں۔ اچھا، لوگ جو ہے احرام کی چادریں وغیرہ پہننے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں احرام کی نماز کے نام پر۔ احرام کی نماز کے نام پر کوئی نماز نہیں ہے۔ یا تو اپنا احرام آپ فرض نماز کے فوراً بعد باندھیے، یا اگر وہ فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو تحیۃ الوضو کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ اپنا احرام باندھیے۔ اور اسی طرح سے جو احرام کے حوالے سے جو باتیں حج کے حوالے سے آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ حج میں اچھا، اب آپ یہاں سے مینا سے، مکہ سے آپ کو مینا لے جایا جائے گا۔
مکہ سے مینا جب آپ پہنچے، ہو سکتا ہے آدھی رات کو پہنچے، ہو سکتا ہے فجر میں پہنچے، جب بھی آپ پہنچے تو وہاں پر جا کر آپ مینا میں آرام کریں، فجر تک اطمینان سے رہیں، سو جائیں، فجر کی نماز میں اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد پھر اگر آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ آرام کریں۔ اور اب آپ کو مینا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام جب صبح میں اٹھ کر جو کرنا ہے وہ ہم آپ کو اس کی طرف کچھ نشاندہی کریں گے۔ جب آپ مینا میں پہنچیں گے، رات میں آپ آرام کیجئے، صبح میں اطمینان سے جب آپ کھا پی لیں، سب کچھ کر لیں، تو ایک چیز سب سے پہلے آپ مینا میں جانے کے بعد اس بات کو دیکھ لیں، آپ کا ٹینٹ نمبر کیا ہے۔ مینا میں حاجی سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اس لیے کہ مینا میں سارے ٹینٹ ایک جیسے رہتے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ اس کی پہچان کے طور پر کچھ اپنے طور پر دیکھتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ، یہاں پر دیکھیں، آپ کو اگر نمبر نظر آ رہا ہے، ویسے بھی ہم آپ کو الگ سے یہ دیں گے، یہاں پر دیکھیں 25/50 لکھا ہوا ہے۔ یہ 25 آپ کا ٹینٹ کا نمبر ہے اور 50 آپ کا یہ روڈ کا نمبر ہے۔ ہر روڈ کے اپنے ایک نمبر ہیں اور اس روڈ پر ہر ایک کے ٹینٹ کا الگ الگ نمبر ہے۔ ابھی دوبارہ ہم آپ کو انشاءاللہ بورڈ پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹینٹ کیسے ہوتے ہیں۔ مان لیجئے 50 نمبر روڈ پر آپ کا ٹینٹ ہے تو اس کے دونوں جانب ٹینٹ ہیں، رائٹ میں بھی لیفٹ میں بھی۔ ابھی رائٹ کے جو نمبر ہوں گے وہ ہوں گے 1 3 5 7 9، اور لیفٹ میں جو نمبر ہوں گے وہ ہے 2 4 6 8 10۔ تو مان لیجئے آپ کو اپنے ٹینٹ کی پہچان کے لیے یا آپ کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو سب سے پہلے آپ اپنے روڈ پر آئیے، اس نمبر کو ایسے ہی یاد کیجئے جیسا ہے، یعنی اوپر والے نمبر کو اوپر میں، نیچے والے نمبر کو نیچے میں۔ اگر آپ ترتیب بھی بدل دو گے تو بھی آپ نقصان میں ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ تو اوپر والا جو نمبر ہے وہ ٹینٹ نمبر ہے، نیچے والا جو نمبر ہے وہ روڈ نمبر ہے۔ لہٰذا آپ اپنے روڈ کا نمبر اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ پہلی بات کہیں بھٹکیں گے نہیں، اور اگر کہیں کچھ ہو بھی جائے تو آپ کو اپنے ٹینٹ تک آنا بڑا آسان ہوگا۔ اب آپ جب مینا میں پہنچے تو عام طور پر حاجیوں کو غیر ضروری چیزوں میں الجھنے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ چلو جائیں گے مسجد خیف جا کر دیکھیں گے، چلو جائیں گے دیکھیں گے کہ جمرات کتنے دور ہے، چلو جائیں گے دیکھیں گے محل کیسا نظر آ رہا ہے۔ بھائی آپ حج کے لیے آئے ہیں تو آپ اپنی تمام تر توجہ حج پر دیجئے اور اپنے ٹینٹ میں رہیے۔ اب آج 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ کے دن آپ کے حج کی شروعات ہوتی ہے ظہر سے۔ آپ کے ذمے 8 تاریخ کے دن 5 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پڑھا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کے دن کی فجر کی نماز۔ تو آپ کو یہ جو 5 نمازیں ہیں مینا میں پڑھنی ہے، ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے، اور جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کر نماز پڑھنی ہے۔ گویا آپ کو قصر کرنا ہے، جمع نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ہے۔ اب وہاں پر بعض مسلک کے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ بھئی ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ کیوں بھئی آپ پوری نماز پڑھیں گے؟ تو ان کا استدلال یا ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم مسافر نہیں، اب ہم کافی دن ہو گئے ہم مقیم ہیں، یا ہم اتنے دنوں کے لیے حج کے سفر پر آئے ہیں، لہٰذا ہم پر مسافر ہونے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم پوری نماز پڑھیں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے محترم حجاج، آپ وہاں پر مسافر اور مقیم ہونے کی وجہ سے یہ نمازوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ بحیثیت حاجی ہونے کے آپ کے پیکیج میں نمازیں جو ہے وہ 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، آپ مینا میں جب بھی رہیں گے، یعنی 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر
13 تاریخ کی عصر تک اگر آپ مینا میں ہیں تو آپ کو ہر نماز اس کے وقت پر پڑھنی ہے. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کر پڑھنی ہے. باقی مغرب کی نماز تو مکمل پڑھیں گے اور فجر کی نماز ویسے بھی 2 رکعت ہی ہے. اب آپ کی دوسری نماز جو ہے وہ عرفہ اور مزدلفہ کی ہے. یہاں پر عرفہ میں آپ ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں گے اور دونوں نمازوں کو قصر کے ساتھ ساتھ جمع کریں گے, یعنی ظہر کی وقت میں دونوں نمازیں پڑھیں گے. اس کی تفصیل ہم دوسرے دن میں بیان کریں گے. اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو بھی آپ یہاں پر جمع بھی کریں گے, قصر بھی کریں گے. تو مینا کی نمازیں صرف قصر کریں گے, جمع نہیں کریں گے. عرفات اور مزدلفہ کی نمازیں آپ قصر بھی کریں گے, جمع بھی کریں گے. اور اس بیچ میں آپ طواف کرنے کے لیے جب مکہ جائیں گے اور وہاں کی جماعت آپ کو ملے گی تو آپ وہاں پر پوری نماز پڑھیں گے. لہٰذا جو لوگ آپ کو اس انداز میں نماز پڑھتے ہوئے مل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں. بحث و مباحثہ مت کیجئے, الجھیے مت. جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے, آپ اپنی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیجئے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے اگر 8 ذوالحجہ کو جمعہ کا دن آئے تو آپ پر جمعہ کی نماز بھی نہیں ہے, نہ جمعہ کا خطبہ ہے. آپ ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے. جب مینا میں ہو تو آپ کو یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے کہ آپ کھانے کے نام پر باہر نکل کر اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں مت ڈالیے. وہاں پر جو کھانا مل رہا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے کسی صورت میں بھی مفید نہیں ہے. جو قوم 15 گھنٹوں کے 30 دن کے روزے رکھتی ہے وہ 5 دن کم کھا پی کر بھی زندگی گزار سکتی ہے, زندہ رہ سکتی ہے. لہٰذا آپ کھانے کے نام پر باہر مت نکلیے اور نہ آپ کسی کو ملنے ملانے کے نام پر تم کہاں ہو میں یہاں ہوں والی چیزیں آپ نہیں کریں گے. اچھا, وہاں پر ایک چیز جو بڑی بھدی لگتی ہے اور بعض غیرت مند حاجیوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنی ویڈیو میں اس بات کی کھلے طور پر صراحت کر دیں, وہ یہ کہ مرد حضرات کا ٹینٹ الگ ہوتا ہے, خواتین کا ٹینٹ الگ ہوتا ہے. وہیں پر بازو میں ہوتا ہی ہے, لیکن بعض مرد حضرات جو ہے جا کر وہاں پر اپنی خواتین کے ساتھ خواتین کے ٹینٹ میں بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جس سے باحیا ہماری بہنیں جو غیر محرم کے سامنے اپنا پردہ کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں سے الجھن میں آ جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں. تو مرد حضرات آپ اپنے ٹینٹ میں رہیں, خواتین وہ اپنے ٹینٹ میں رہیں گی. اگر آپ کو اپنے کسی خاتون سے ملنا ہے تو اس کو ٹینٹ کے باہر بلائیں, جو بات کرنا ہے, جو ہدایت دینا ہے, جو لینا دینا ہے آپ باہر کریں. آپ خواتین کے ٹینٹ میں کسی صورت میں بھی نہ جائیں. اسی طرح سے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ, آپ کا بیلٹ, یہ سب چیزیں اپنے ساتھ میں رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں پر مینا میں جو ٹوائلٹس ہیں وہ ٹوائلٹ میرے اپنے اندازے کے مطابق کسی زمانے میں تو 100 آدمیوں میں ایک ٹوائلٹ کا ایوریج تھا, اب اور بہتر ہو کر 50 آدمیوں میں ایک ٹوائلٹ ہے. آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں گے کہ آخری وقت میں چلے جائیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, یا بعض لوگ اداکاری کر کر دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ لائن میں آنے کے بجائے سیدھا گھس جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے. آپ پہلے ہی سے تیار رہیں اور خاص کر کوشش کریں کہ آپ اپنے اوقات کو اس طرح سے باندھیں کہ نمازوں کے اوقات میں یہ نہ ہو, باقی کے وقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر اپنے ٹینٹ میں رش ہو تو باہر بھی بہت سارے ٹوائلٹس ہوتے ہیں, وہاں پر ضرور جا سکتے ہیں. حج کے میدانوں میں اب یہاں پر آپ کو مینا کا جو 8 تاریخ کا دن ہے اس میں کثرت سے آپ تلبیہ پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, توبہ اور استغفار کریں اور نوافل پر توجہ مت دیں. جب آپ کی فرض نمازیں کم کر دی گئی ہیں تو یہاں پر حج کے میدانوں میں آپ کی سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ زبانی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا فذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو. لہٰذا آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں.
ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی علمی مجلس ہو تو آپ اس میں شریک ہوں، لیکن وہ علمی مجلس قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ قصے کہانیاں بیان کیے جا رہے ہوں، کرامات بیان کیے جا رہے ہوں، آلتو فالتو کی باتیں ہو رہی ہوں، تو آپ اپنے آپ کو اس سے ہٹائیں اور حج سے متعلق کوئی کتاب آپ کے پاس ہو، بلکہ ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں۔ تو اب آپ کو، اور موبائل سے آپ جتنا دوری بنا کر رکھیں گے وہ زیادہ بہتر ہے۔ مینا کا وقت آپ کے پاس جیسے کہ میں نے کہا فجر کی نماز کے بعد تک کا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ پڑھ کر مینا سے عرفات رخصت ہوں گے۔ لیکن جیسے کہ آپ کو 8 تاریخ کے بجائے 7 تاریخ کو مکہ سے نکالا گیا ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کو عرفات میں بھی جو ہے 9 ذی الحجہ کے دن صبح میں نکالنے کے بجائے 8 تاریخ کے دن رات میں ہی نکلنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو اب آپ کو 9 تاریخ کے دن جو عرفات جانا ہے اس کے لیے 8 تاریخ کو نکلنے کا کیا سسٹم ہو سکتا ہے، وہاں پر کیا کچھ چیزیں آپ کو ہوگی، اس کو جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہاں پر سر دست ہم نے یہ بتایا کہ 8 ذی الحجہ کو آپ کو مینا میں کب پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے، سنت کیا ہے، کیا چیزیں نہیں کرنا ہے، کن چیزوں کو پر توجہ دینا ہے، کن چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو بتائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔